اسیر قربت، تیسرا اور آخری پارٹ، مکمل ناول۔ کچھ دنوں بعد۔ کون ہے وہ؟ کمرے میں لاتے ہی اسے دیوار کے ساتھ پٹختے وہ اس کی سسکاری بلند کروا گیا۔ میرا کزن، لبوں کو بھینچتی وہ مشکل بولی تھی، جبکہ کمر میں اٹھتی درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کے میرا کزن کہنے پر وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر اس کا پاؤٹ بناتا اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اپنے دانتوں کی مدد سے اس کے لبوں کو کچلنے کے بعد وہ 2 پل کے لیے پیچھے ہوتا اس کی درد کی شدت سے سرخ ہوتے لبوں پہ نگاہیں ٹکراتا، پھر سے اپنا سوال دہرا گیا۔ کون ہے وہ شخص؟ بنا اس کی سزا کا مطلب سمجھے وہ بے بسی سے ہونٹ مروڑتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سچ میں میرا کزن ہے، روتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا، جب پھر میرا کزن پہ وہ اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا۔ حسام بھیا، اسے بتاؤ تو صحیح کہ میرا نہیں کہنا، بنا بتائے ہی مزے لیتے جا رہے ہو۔ کچھ پل اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرنے کے بعد وہ پھر سے اس کا چہرہ خود سے فاصلے پہ کر گیا۔ اب بولو، کون ہے وہ؟ اس کے کان میں شدت سے غراتا وہ اس کے کانوں کے پردے پھاڑ گیا۔ ویڈیو جس میں تم دوپٹے کو سرے سے ہٹائے اپنے دلکش خودخال کا نظارے کرواتی میرا ایمان ڈگمگا گئی ہو۔ بے باکی سے بھرپور کچھ لفظوں پہ مشتمل یہ جملہ پڑھ کر وہ سر تا پیر سرخ پڑی۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، شیطان تو قید ہو گیا مگر آپ کو میرے سر پہ مسلط کر گیا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ! کون سی ویڈیو میں نظارے کروائے ہیں میں نے آپ کو؟ کیسی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو تم مسٹر؟ گہری سانس لے کر اپنے تپتے گالوں کو ہاتھوں کی مدد سے سہلاتی وہ خود کو کانفیڈنٹ ظاہر کرنے کے لیے اپنی آواز کو ہر لڑکھڑاہٹ سے پاک کر گئی۔ بکھلائے لہجے میں وہ تم اور آپ جیسے الفاظ ایک وقت میں استعمال کرتی اپنے ڈگمگانا چھپانا چاہا تھا، مگر مقابل کوئی عام تھوڑی تھا۔ گالوں کو مزید مت سہلاؤ یش، یہ مزید سرخ ہو جائیں گے۔ مسکراہٹ دباتے اس کی ساری باتوں کے جواب میں وہ بولا بھی تو کیا۔ ایشل 2 پل کے لیے دھک سے رہ گئی۔ دل نے دھڑکنے سے انکار کیا تھا، وہ اپنا سحر یوں ہی پھونکتا تھا کہ وہ بے بس ہوتی پھڑپھڑا کے رہ جاتی تھی۔ مرے بس کر دیں، آگے پورا رمضان پڑا ہے ماشاءاللہ، باقی کا کام تب کروا لیجیے گا۔ اگر خوش قسمتی سے میں افطاری تک زندہ بچ گئی ہوں تو کیوں مارنا چاہتی ہیں مجھے؟ ایشل خان جو افطاری کے لیے سارے برتن نکال کر کچن میں رکھتے باہر آ کر بیٹھی ہی تھی، اپنی مورے کے دوبارہ پکارنے پہ پیر پٹکتی روحان سے لہجے میں گویا ہوتی معصومیت سے ہونٹ لٹکا گئی۔ اس کی روحانسی آواز پہ مائزہ خان بے ساختہ پلٹتی اپنی نگاہ اس پہ ٹکا گئی جو مہرون کلر کے پٹھانی لباس میں ملبوس کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی وقت بہنے کو بےتاب تھی، چھوٹی سی ناک غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، گلابی لب بری طرح دانتوں میں بھینچ کر یہاں وہاں دیکھتی وہ اپنے تاثرات پہ قابو پا رہی تھی۔ صبح کا بیڈ توڑتے ہوئے نہیں تھکی تم؟ اب 2 برتن لگاتے تمہاری جان جا رہی ہے۔ آ لینے دو الہان کو، بتاتی ہوں میں، تمہیں تو سیدھا صرف وہی کرے گا۔ بنا اس کے حسین چہرے پہ ترس کھائے وہ اصل میں ماں ہونے کا ثبوت دے گئی تھی۔ ایشل جو پہلے ہی خراب موڈ میں تھی اور الہان شاہ سے بری طرح خفا تھی، اس کے نام پہ جیسے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کا داماد آ رہا ہے اس لیے کروائی جا رہی خدمتیں؟ وہی خدایا، پہلے پتا ہوتا ہاتھ تو کیا پیر بھی نہ لگاتی ان برتنوں کو۔ مائزہ خان کے الفاظ سنتے وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی ان برتنوں تک پہنچی جو روزے کی حالت میں اس قدر مشقت سے اٹھا کر لائی تھی۔ اب اگر ایسی ویسی کوئی بکواس کی تو ہاتھ تو کیا منہ بھی لگاؤ گی ان برتنوں کو۔ اٹھاؤ یہ ساری ڈشز اور ٹیبل پہ لگاؤ میرے ساتھ۔ اس کی کتے سے لمبی زبان دیکھتے مائزہ خان نے اسے جھٹکا تھا، جب دل ہی دل میں الہان شاہ کو خوبصورت القابات سے نوازتی وہ بے حد خراب موڈ میں ڈشز اٹھانے لگی۔ اتنے سارے کھانے بنائے ہیں، ایک زہر آلو ڈش بھی بنا لیتی۔ پوری ٹیبل کو مزیدار کھانوں سے سجے دیکھ لینے کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اتنے تکلفات اس مرد کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ وہ کیوں بنائی تھی؟ 16 سال سے بن تو رہی ہیں۔ مائزہ خان نے اس کے طنز پہ اس کی ہی ماں ہونے کا بھرپور ثبوت دیا تھا، جسے ایشل جیسا کم عقل کہاں سمجھ سکتا تھا۔ تبھی اپنی مورے کو ناسمجھی سے دیکھتی وہ ابرو اچکا گئی۔
گویا ان کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ مطلب یہ کہ زہر آلو ڈش اس لیے نہیں بنائی کہ تمہاری زبان کافی ہے، صرف آج کی افطاری کے لیے نہیں بلکہ آنے والے 7 نسلوں کے لیے تمہاری یہ زہر آلود زبان کافی ہے جو میرے معصوم بچے کے لیے کڑوا بول رہی ہے۔ مائزہ خان اس کے ناسمجھی والے تاثرات دیکھتی، بنا لحاظ کیے اس کی عزت کی ماں بہن کر گئی تھی۔ اپنی موری کی زبان سے اپنے لیے گلاب گرتے دیکھ ایشل خان کے پیٹ میں مرور اٹھے تھے۔ بچہ، وہ بھی معصوم بچہ! خدا کو مانو مورے، ہاتھی سے 4 ہاتھ بھاری بھرکم وجود لیے وہ میرے سر پر سوار رہتا ہے اور آپ کو وہ بچہ لگتا ہے، وہ بھی معصوم! الہان شاہ کو معصوم بچے جیسا لقب ملتے دیکھ ایشل کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ تبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ ٹکاتی وہ لڑاکا عورتوں کی طرح آنکھیں واقعی ان سے حساب طلب کرنے لگی۔ اچھا، اب زیادہ اوور نہیں ہو اور میرے ساتھ یہ ساری ہیلپ کرواؤ۔ تمہارا پورا سسرال آ رہا ہے، رخصتی ہونے والی ہے اور اس کم عقل کو ابھی تک شوہر کی عزت کرنا نہیں آئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی برتن یہاں وہاں نظریں گھماتے بولی تھی۔ جب اپنی ماں کی بات پہ وہ آنکھیں پھاڑتی انہیں دیکھنے لگی۔ برے، اس گھر میں آپ کے سوا سب میری اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں۔ اپنی شان میں گستاخی ہونے پہ وہ دل ہی دل میں سب کو سلاواتی سے نوازتی ماں سے کہنے لگی، جو اب کام چھوڑے اس کو گھور رہی تھی، اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی بھی تمہاری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اب جاؤ، جا کر تیار ہو۔ کندھے اچکا کر بولتی وہ اسے جانے کا کہہ گئی۔ کیا مطلب؟ کون سی حقیقت بھائی؟ ایشل کے منہ کے زاویے بگڑے تھے جن پہ مائزہ خان نے کوئی دھیان نہ دیا۔ یہی لمبی زبان والی جو ہر وقت الہان شاہ کو کوستی رہتی ہے۔ صاف کوئی سے جھوٹ بولتی وہ مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر ابھی وہ کچھ بول رہی تھی، یقیناً الہان کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، تبھی اسے زج کر رہی تھی۔ ایک آپ اور دوسرا آپ کا وہ الہان، دونوں ہی میرے دل کے قاتل ہیں۔ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں تک ماں کی بات لے جاتی وہ روحان سی ہوتی اپنے ماں کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مائزہ شاہ نے کہکا لگاتے اس کا یوں جلتا بھنتا چہرہ دکھا تھا۔ رمضان کا درمیان تھا، جبکہ حویلی میں الہان شاہ کی شادی کی تیاری عروج پہ تھی۔ داجان کے کہنے کے مطابق اس کی رخصتی چاند رات کو کی جانی تھی، جس پہ وہ بدمزہ ہوتا ان کی بات سے احتجاج کرنے لگا۔ مگر حسام شاہ کے ہوتے الہان شاہ خوش ہو سکتا تھا کیا؟ تبھی داجان کو بری طرح اپنی باتوں میں لیتا۔ وہ الہان شاہ کا پتہ کٹوا چکا تھا۔ اس عرصے میں نہ ہی الہان کی ایشل سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی ملاقات، جبکہ حسام اور پناہ کا ٹکراؤ 1-2 دفعہ ہوتا رہتا تھا۔ حویلی میں اس وقت زرسانگا باغا کا بھتیجا بھی پناہ گزین تھا، جو حویلی کے اندرونی حصے میں تو نہیں آتا تھا، مگر وہ حویلی کے ہر کام کو خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا، اور اس کی رہائش بھی اس انیکسی میں تھی جہاں زرسانگا بوا اور پناہ خانگزادہ پناہ گزین تھے۔ اس بات کا علم ابھی حسام شاہ کو نہیں تھا، ورنہ اگر ایسے ہو جاتا تو یقیناً وہ کوئی بھونچال کھڑا کر چکا ہوتا۔ خان حویلی میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دعا مانگنے کی تیاری میں تھے۔ افطار میں کچھ منٹ ہی باقی تھے، تبھی جہاں ہر کوئی اپنی نشست پر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، میر سالک شاہ اور مرجان خان کے دلوں میں سکون کی ایک لہر دوڑا گئے تھے۔ وہیں ایشل خان اپنی بےتابیوں سے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلا گئی۔ دیکھ لو، اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی ڈال لو، پلیٹ کم پڑ رہی ہے تو دوپٹہ گود میں پھیلا کر وہاں بھی ڈال لو۔ اسے ہر چیز اپنی ایک ہی پلیٹ میں اکٹھے کرتے دیکھ الہان شاہ کی زبان پہ کھجلی ہوئی تھی، جبکہ ارمغان خان کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ بلیو کلر کی ڈارک ڈریس میں ملبوس دوپٹے کو اچھے سے سر پہ ٹکائے وہ خشک پڑتے ہونٹوں کو بھینچتے اپنی پلیٹ میں سب کچھ سمانے کو بےتاب تھی۔ آپ کو منہ لگا رہا ہے کوئی؟ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ اس کے کتوں جیسی کر گئی، جب سب کے سامنے اس عزت افزائی پہ الہان شاہ کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ ستھری ہو گئی آپ کی تو، الہان شاہ کے تاثرات دیکھتے حسام شاہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اگر پناہ کے سامنے اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اپنا منہ بند رکھ۔ غصے سے لال پیلا ہوتا وہ اس کے منہ پہ غور آیا، جس کو حسام شاہ نے کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ آپ دونوں کرتے رہیں، اور آپ الہان شاہ جی، اس نے جی پہ خاصا زور دیا تھا،
مجھے بے عزتی فیل کروانا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں، نہیں ہوں گی۔ اپنی مسلسل چلتے ہاتھوں میں مزید تیزی لاتی وہ کھانوں سے بنی پہاڑ سے بڑی چوٹی پہ کباب کی سجاوٹ کرتے ہوئے ڈٹائی سے کہتی، سب کو کھلکھلانے پہ مجبور کر گئی۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہماری حویلی کا، جس کا راشن کم کرو گی تم۔ اس کو اپنی بے عزتی پہ بھی ہنستے دیکھ الہان شاہ نے جلتے دل سے اپنی بھڑاس نکالی۔ الحمدللہ، اپنے حصے کا ساتھ لے کر آؤں گی، سمجھداری سے جواب دیتی وہ اس کی باتوں کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ بس کرو ایشل، کھایا بعد میں جاتا ہے نہیں ہے تم سے، چھوڑو اس کو۔ اپنی ان ہوس بھری نگاہوں پہ تھوڑا قابو پالو تو پتہ چل جائے اس پلیٹ سے 10 بھوکے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اسے بری طرح ڈپٹنے کے بعد مائزہ خان نے اسے گھورا، جس پہ وہ منہ بسرتی کباب والی ٹرے واپس ٹیبل پہ پٹک گئی۔ ہاں ہاں ایشل، میں تو نہ سہتا۔ الہان شاہ ہنستے ہوئے اس کو فیل کروانے لگا۔ جب اس نے اچانک سے نگاہیں اٹھائے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ تو مت کریں، کس نے کہا ہے کہ فیل کریں؟ اور آپ سب اپنے کھانوں پہ توجہ دیں۔ سب کی نظریں مجھ معصوم کی پلیٹ پہ ہوتی ہیں، تبھی تو مجھے نظر لگتی ہے۔ ہونٹوں کو باہر کی طرف لٹکاتی وہ وہاں بیٹھے کسی فرد کا دل بری طرح دھڑکا گئی۔ کھل گیا کھل گیا کھل گیا، سائرن کی آواز سنتے ہی وہ بری طرح سے کھلکھلاتی اپنی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑی۔ جب اس کی حرکت پہ سب نے تعصب سے سر ہلاتے اسے حوصلے سے کھانے کی تلقین کی تھی۔ اتنا کھانا جتنا سہ بھی سکو، بعد میں کبھی حویلی کی چھت پہ بھاگتی ہو تو کبھی لابی میں۔ اس کو منہ پھاڑ کر کھاتے دیکھ مائزہ خان نے بھی پھر سے تلقین کی تھی، جس پہ وہ اپنی ماں کو شکوہ کرا نگاہوں سے دیکھتی آنکھیں گھما گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سب افطاری کے بعد بس ساتھ بیٹھے مسلسل رخصتی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ خواتین حضرات چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ اوکے تو پھر اب کنفرم ہوا، اب اگلی دفعہ ہم بارات کے ساتھ ہی آئیں گے، سالک شاہ نے مرجان خان کے گلے لگتے ان کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ الہان کی متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے میں تھیں۔ اسے ملنا چاہتا تھا مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا برا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ کتوں کی طرح بند انٹری تو کھل گئی، مگر مالکن بیوی نے منہ ہی نہیں لگایا۔ الہان شاہ کو بے چین ہوتے دیکھ حسام شاہ نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جس پہ وہ اس کی گردن پہ اپنا ہاتھ سہلاتا دھمکی آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آج حویلی چل بیٹا، تیرا اور پناہ کا سب کو نہ بتایا نا تو الہان شاہ نہ کہنا مجھے۔ غصے سے اس کے کانوں میں غراتا وہ حسام شاہ کے کانوں کے پردے پھاڑ گیا۔ ریجیکٹڈ لڑکا کیسا رہے گا؟ بنا اس کی بات کو سیریس لیے سوال داغا گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ریجیکٹڈ؟ الہان شاہ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ ارے مطلب آپ کو الہان شاہ کی بجائے ریجیکٹڈ شاہ کہہ دوں تو؟ حسام شاہ کے تاثرات اتنے سنجیدہ تھے کہ الہان شاہ 2 پل کے لیے چکرا کے رہ گیا۔ شاہ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کہتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ سب ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے جو بنا جگہ دیکھے شروع ہو چکے تھے۔ آج ان کی مائیو تھی۔ پوری شاہ حویلی اس وقت خان حویلی میں تھی، سوائے الہان شاہ کے۔ اس کو پیچھے رکھنے میں آج بھی ہاتھ حسام شاہ کا ہی تھا۔ وہ نہ جانے اس سے کون سی دشمنیاں نبھا رہا تھا۔ اب بھی وہ گارڈن میں ایک سائڈ پہ بیٹھا الہان شاہ کو سلگھا رہا تھا کہ اس کی نگاہ یلو غرارہ پہنے چاند جیسی چمک اپنے چہرے پہ لیے ہر طرف روشنی بکھیرتی پناہ خانزادہ پہ پڑی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا غرارہ سنبھالتی اور دوسرے ہاتھ میں مہندی کا تھال پکڑے دنیا جہان سے بیگانہ اپنے آپ میں الجھی ہوئی اس دنیا سے الگ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ حسام شاہ بھول گیا تھا کہ وہ فون پہ الہان شاہ کو سلگھا رہا ہے، یاد تھا تو بس اس لڑکی کا خود میں الجھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے سحر میں قید رہتا، پناہ کے پاس کھڑے ہوتے مرد کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹے تھے۔ وہ ایک جست میں اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا تھا، جو اب جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اس کو کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ جو پہلے ہی اپنی ہیلز کی وجہ سے تنگ ہو رہی تھی، اس سائڈ کی آواز سنتے اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ ارے شاہ جی آپ؟ جابر خان نے حسام شاہ کو دیکھتے خوش دلی کا اظہار کیا تھا جب وہ آنکھیں سپیٹ گیا۔ سوری، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ حسام شاہ نے کافی سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا، جبکہ نگاہیں پناہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔
جو کچھ دیر پہلے گلابیاں چھلکا رہا تھا اور اب خوف سے سپید پڑا تھا۔ میں زرسانگا بوا کا بھتیجا ہوں، جابر خان، اور پناہ کا تایا زاد۔ جابر نے ازلی خوش دلی سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ جس اخلاق سے اس نے بتایا تھا، حسام شاہ نے اس اخلاق سے بالکل نہیں سنا تھا۔ کیا مطلب؟ تم حویلی میں رہتے ہو؟ کب سے؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ اس کی حویلی میں اس کی منوکوہا کا کزن موجود تھا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ ارے نہیں، حویلی میں نہیں، کوارٹر میں رہتا ہوں، پناہ اور زرسانگا بوا کے ساتھ۔ جابر خان نے ہنستے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، جب حسام شاہ نے بے یقینی سے نگاہیں اس پہ جما لی، جو لب کاٹتی نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں رہ رہے ہو تم؟ حسام شاہ کو لگا کہ اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، جبکہ پناہ نے ٹھٹکتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انیکسی میں۔ دو لفظی جواب حسام شاہ کا پارا ہائی کرنے کو کافی تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے دھکا دیتا، پناہ کا ہاتھ تھامتا، وہاں سے نکلتا اندر کی طرف بڑھا، جس روم میں وہ آتے ہی بیٹھا تھا، جبکہ جابر خان نے حیرت سے اسے پناہ کو ساتھ لے جاتے دکھا۔ وہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا تھا؟ سوچتے ہی اس کا دماغ کئی جگہوں پہ اٹکا تھا۔ کیا حسام شاہ اور پناہ کا کوئی رشتہ تھا؟ ان سوالوں کے جواب تو اسے زرسانگا بوا ہی دے سکتی تھی۔ کون ہے وہ؟ کمرے میں لاتے ہی اسے دیوار کے ساتھ پٹکتے وہ اس کی سسکاری بلند کروا گیا۔ میرا کزن ہے، لبوں کو بھینچتی وہ مشکل بولی تھی، جبکہ کمر میں اٹھتی درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کرتی۔ اس کے میرا کزن کہنے پہ وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر اس کا پاؤٹ بناتا، اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اپنے دانتوں کی مدد سے اس کے لبوں کو کچلنے کے بعد وہ دو پل کے لیے پیچھے ہوتا، اس کے درد کی شدت سے سرخ ہوتے لبوں پہ نگاہیں ٹکراتا، پھر سے اپنا سوال دہرا گیا۔ کون ہے وہ شخص؟ بنا اس کی سزا کا مطلب سمجھے وہ بے بسی سے ہونٹ مروڑتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سچ میں میرا کزن ہے، روتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا، جب پھر میرا کزن پہ وہ اس کے لبوں پہ گرفت جما گیا۔ حسام بھیا، اسے بتاؤ تو صحیح کہ میرا نہیں کہنا، بنا بتائے ہی مزے لیتے جا رہے ہو۔ کچھ پل اس کی سانسوں سے کھلواڑ کرنے کے بعد وہ پھر سے اس کا چہرہ خود سے فاصلے پہ کر گیا۔ اب بولو، کون ہے وہ؟ اس کے کان میں شدت سے غراتا، اس کے کانوں کے پردے پھاڑ گیا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے لفظ اس کی سائڈ پہ گرا گزر رہے ہیں۔ تبھی اب میرا کزن والی گردان چھوڑتے عقلمندی کا ثبوت دیتے بیچارگی سے پوچھا، کس باپ کا پیدا کرتا ہے وہ جو میرا ماہرہ لگتا ہے؟ تمہارا صرف حسام شاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سمجھی؟ ان لبوں سے بس حسام شاہ کے لیے یہ لفظ نکلنا چاہیے۔ اس کے سرخی چلکاتے لبوں پہ اپنی انگلی مسلتا وہ پھر سے اس کو سسکنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ پناہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سارا درد، ساری بے چینی ہوا ہوئی۔ کیا واقعی اس نے جو سنا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ حیرت سے سوچتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ اس کو اپنی طرف یوں دیکھتے پا کر وہ بیزاری سے بولا۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی، جبکہ لہجے میں بے یقینی ہنوس تھی۔ جسے شٹ اپ، وہ لڑکا تمہاری انیکسی میں رہ رہا ہے اور تم بنا مجھے بتائے وہاں مزے سے رہ رہی ہو۔ غیرت مر گئی تھی تمہاری؟ یاد آنے پہ وہ اس کے کانوں میں گھستا دیوانگی کی حدیں پار کرتا چیخا تھا، جب پناہ ڈرتی ہوئی اس کے سینے میں سماتی اسے ساکت کر گئی۔ حسام شاہ کو لگا کہ اب وہ اس سحر زدہ خاتون کے زہر سے نکل نہیں پائے گا۔ مجھے مت ڈانٹے حسام، وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھ کر دوسرے سے اس کی چین کھینچتی شدت سے سسکاریاں بھرتی بولی، جب حسام شاہ پہلی دفعہ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ساکن ہوا تھا۔ اس کو پیچھے کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ واپس پہلو میں گرے تھے۔ یہ عورت اس کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی، اور وہ بن بھی رہا تھا۔ وہ تمہاری انیکسی میں تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ 2 پل لگے تھے اسے اس کے سحر سے نکلنے میں۔ آپ نے کہا تھا وہ مجھے نظر مت آنا۔ سسکتے ہوئے اس کی بات یاد دلائی گئی، جب حسام شاہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ میری اتنی فرما بردار کب بنی تم؟ دانت پیس کر بولتا وہ سر جھکائے اسے دیکھنے لگا، جب اسے اپنے سینے سے چپکے دیکھ بے ساختہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جب سے آپ سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کا دن یاد کرتی وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اپنے باپ کی یاد
शिद्दत से आई थी। हटो पीछे, अपने आंसुओं से मेरी शर्ट गंदी मत करो। जानबूझकर उसे पीछे हटाने को यह अल्फाज अदा तो कर गया, मगर पनाह ने उसका ढेर गलत मतलब लिया था। मेरे आंसू गंदे हैं? उसके लहजे में हमेशा की तरह हसरत थी। हाँ, मैं भी ना, क्या पूछ रही हूँ? ऑफ कोर्स गंदे ही हैं, एक मुलाजमा के आंसू। इससे पहले वो खुद अजियती का शिकार होती, कुछ भी बोलती, हसाम शाह उसका जबड़ा अपने हाथों में दबोचता, उसके लबों को अपने होठों की गिरफ्त में लेता, उसका कामदार दुपट्टा एक झटके से उतारता, पीछे बेड पे उछाल गया। अचानक से खुद को यूं बेपर्दा होते देख वो फड़फड़ाती रह गई, जिसका असर लिए बिना वो उसकी शर्ट के ऊपर से धड़कनों पे हाथ रखता, उसे बेबाकी से टच करता, उसके लफ्ज़ों का बदला लेने लगा। पनाह खानजादा को लगा कि अगर वो अब ना रुका तो यकीनन वो जिंदा नहीं बचेगी। छोड़े मुझे, उसे पीछे की तरफ धकेलती वो चिल्लाई थी। जब अगले ही पल वो उसे घूर कर देखता, उसकी गर्दन पर अपने आवारा लबों को खुला छोड़ गया। वो आज उस औरत को बख्शने वाला नहीं था जिसने हमेशा ही उसका ईमान डगमगाया था। वो 6 साल की उम्र में उसकी बीवी बनी थी, उससे दूर रहकर जैसे वो तड़पा था, उसका सूद समेत हिसाब ले रहा था। उसके लम्ब से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो इस लड़की से नफरत का दावेदार है। एक मोहब्बत थी, एक अकीदत थी उसके लम्स में। न जाने ऐसा क्या हुआ था जो उसके साथ एहसासात बदल कर रह गए थे। दिल की इस बेईमानी पे वो खुद हैरान था। इससे पहले कि वो कोई इंतहाई कदम उठाता, बाहर से आते शोर पे वो बदमज़ा होता उसे छोड़ गया, जबकि पनाह खानजादा अपनी जान छूटते ही ज़मीन पे बैठती चली गई। उसकी हालत काबिले दीद थी। रंगों में नहाई वो हसाम शाह की गुर्बत में डूबी हुस्न की देवी लग रही थी। अपना हुलिया दुरुस्त करो, बाहर कोई था जो दरवाजे को पीट रहा था। तभी हसाम शाह ने उसमें दुपट्टा फेंकते अपने बालों में हाथ फेरता कहा, जब वो उसके हुक्म पे उसे घूरने लगी। खराब आपने कहा था, सही मैं क्यों करूं? मुँह बसूर कर सोचती वो अपनी हालत दुरुस्त करने लगी। कहने की हिम्मत कहाँ थी इसमें। कुछ ही देर में वो अपना हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी, जब बाहर से आते शोर पर भी बेताशा घबराई थी। बाहर कौन है शाह? बेसाख्ता उसका बाजू पकड़ते वो खौफजदा लहजे में बोली, जबकि हसाम शाह खुद भी परेशान हुआ था। तभी उसका हाथ थपकता वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गया। मुझे डर लग रहा है। उसकी सिसकी के साथ बुलंद होती आवाज़ में वो बेसाख्ता रुका था। उल्टे कदमों उस तक वापस आता वो उसको गले से लगाता, उसके माथे पे लब रख गया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उसके कान में अपने होने का एहसास दिलाता उसको दुनिया का सबसे हसीन एहसास से नवाज गया। पनाह खानजादा की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अल्फाज थे जो उसे मिले थे। आज से पहले उस जालिम ने ऐसा रूप कब दिखाया था? अपने होने का एहसास कहाँ दिलाया था? अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो इसको व्यू 1 से हटाकर भेजो। वो जो उसे अपनी माइयों के ड्रेस में बिल्कुल सज संवर कर उसको सुलगाने की खातिर सेंड करके अभी मोबाइल रखने ही वाली थी, उसके रिप्लाई पे आंखें फैलाए स्क्रीन को घूरने लगी। वो कपड़े चेंज करने रूम में आई थी, तभी शैतानी दिमाग में उस जराफे को जलाने का सोचती वही हरकत कर गई थी। उसकी इतनी हसीन वीडियो के जवाब में 2 लफ्ज़ तारीफ के किए बगैर उस पर रोब झाड़ना शुरू हो चुका था। ओ हेलो, कौन है भैया आप? कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो? 2 पल लगे थे उसे वापस अपनी असल हालत में आने के लिए। यही वीडियो जिसमें तुम दुपट्टे को सिरे से हटाए अपने दिलकश खदुखाल के नज़ारे करवाती मेरा ईमान डगमगा गई है। बेबाकी से भरपूर कुछ लफ्ज़ों पे मुश्तमिल ये जुमला पढ़कर वो सर पैर सुख पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की पनाह, शैतान तो कैद हो गया मगर आपको मेरे सर पे मुसल्लत कर गया है। कितना झूठ बोलते हैं आप। कौन सी वीडियो में नज़ारे करवाए हैं मैंने आपको? कैसी खुशफहमी में मुब्तला है तुम मिस्टर? गहरी सांस लेकर अपने तपते गालों को हाथों की मदद से सहलाती वो खुद को कॉन्फिडेंट जाहिर करने के लिए अपनी आवाज़ को हर लड़खड़ाहट से पाक कर गई। बौखलाए लहजे में वो तुम और आप जैसे अल्फाज एक वक्त में इस्तेमाल करती अपना डगमगाना छुपाना चाहा था, मगर मुकाबिल कोई आम थोड़ी था। गालों को मज़ीद मत सहलाओ ऐश, ये मज़ीद सुर्ख हो जाएंगे। मुस्कुराहट दबाते उसकी सारी बातों के जवाब में वो बोला भी तो क्या। ईशल 2 पल के लिए धक से रह गई। दिल ने धड़कने से इनकार किया था। वो अपना सहर यूं ही फूंकता था कि वो बेबस होती फड़फड़ा के रह जाती। क्या मतलब? जानते बूझते अनजान बनते वो चाह कर भी अपना लहजा मजबूत न कर पाई।
انداز سوالیہ تھا، مگر انگ انگ جواب جانتا تھا۔ مطلب یہ کہ اپنے سرخ پڑتے گالوں کو سہلا کر خود پر کنٹرول کرنے کی بجائے تمہیں چاہیے ان گالوں سے مجھ پر وار کرتے ہوئے اپنے علاوہ کسی کام کا نہ چھوڑو۔ گمبھیر آواز میں بولتے اس نے مقابل کے ہوش اڑائے تھے۔ سرپٹ دوڑتی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھتی وہ آنکھیں پھیلائے اسے ڈپٹ گئی۔ خدا کا خوف کرے تھوڑا، اپنا نہیں تو کم از کم میرے رمضان کا خیال کر لیں، نہ جانے کون سا نشہ کر کے بیٹھے ہیں۔ شرمائی لجائی سی ٹائپ کرتی وہ دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس کا میسج پڑھتے وہ اپنی سانسیں روک گئی۔ واللہ اس مسکراہٹ پہ میں قربان، اور یوں دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھنے کا حق میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ ایشل کو لگا وہ سانسیں نہیں لے سکے گی۔ اس ساحر کے الفاظ اس کی سانسوں کے لیے وبال بن رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی مرضی لڑائی کریں، وہ ایسے ہی بنا جتائے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، مگر محبت بھی ایسی محبت بھری کہ زمانہ اس محبت کا طلبگار ہونا چاہے۔ وہ نہ چاہ کر بھی اس کی ادا سے واقف اسے حیران کر جاتا تھا۔ برائے مہربانی رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے سستے نشوں پہ تھوڑا قابو پائیں۔ وہ آ سکتی تھی اس مرد کی باتوں میں، اتنی آسانی سے تو نہیں۔ تبھی لمبی گہری سانس لیتے اب کی بار تھوڑی سنجیدگی سے بولی، برائے مہربانی رمضان کے بعد سارے لحاظ ختم کرتے ہوئے حلال نشے کا شعر بخشیں۔ وہ ہر لحاظ جذبات سے چور لہجے میں بولتا اس کو وائس نوٹ بھیج گیا۔ اس کی طرف سے موصول ہونے والا وائس نوٹ دیکھتے وہ جی جان سے کانپی تھی۔ رمضان میں مردوں کی آواز نہ سننے کا حلف اٹھایا ہے میں نے، کیونکہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کی آواز کو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے نمبر پہ شیئر کرتے وہ اس کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی۔ اس کا ارادہ ہمیشہ کی طرح اپنی چیٹ میں جا کر اس کا میسج سننے کا تھا۔ جب مقابل کی طرف سے موصول ہونے والا میسج اس کے ہاتھ پیر کپ کپا گیا۔ میرے ہی ڈی ایم چیٹ سن لیتی تو میں آپ کو کچھ بھی نہ کہتا۔ یہ کول بننے کے سستے نشے کب چھوڑیں گی آپ میڈم؟ مسکراہٹ ضبط کرتے وہ اس کے دل کو جلا کر راہ کر گیا۔ دہل، کیا مطلب؟ کس نے کیا کہ میں نے اپنی چیٹ میں آپ کا میسج فارورڈ کیا ہے؟ مارے شرم کے سرخ پڑتی وہ چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے بال نوچ لے۔ وہ کیوں اس کی ہر بات پکڑ کر اسے شرمندہ کر دیتا تھا؟ بے دھیانی میں وہ اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مار گئی تھی۔ لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ نے میرا وائس فارورڈ کیا ہے، وہ بھی اپنی چیٹ میں۔ اس کی بات پکڑتا وہ اسے جتا گیا تھا کہ وہ آج تک عقل سے محروم رہی ہے۔ یا اللہ مجھے عقل دے۔ بے ساختہ وہ بولنے کے ساتھ میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر گئی۔ جب اس کا میسج پڑھ کے مقابل کا فلک شکاف کہا گونجا تھا، آمین آمین۔ اسے تپانے کے لیے وہ دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں والا ایموجی بھیجتا اسے اندر تک بھسم کر گیا۔ بھاڑ میں جائیں سب، روحانسی ہوتی وہ بنا ڈیٹا آف کیے اپنا موبائل سوئچ آف کر کے۔ اس نے تو مقابل کو سلگانے کے لیے سب کیا تھا، کیا معلوم تھا وہ خود جل کر راکھ ہو جائے گی۔ پتہ بھی ہے مجھے اس زرافے کا، پھر بھی پنگے لے لیتی ہوں اور آخر میں بے عزتی کروا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ خود ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتی وہ روحانسی ہوتی اب خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ کل نہیں چھوڑوں گی آپ کو میں بچوں۔ دل ہی دل میں اب اسے رخصتی پہ رنگ کرنے کے پلان بناتی وہ نئے نئے طریقے سوچنے لگی۔ آخر کیسے اس زرافے کو تنگ کرنے کا شرف حاصل کرے، جبکہ ایرا ملک والی بات وہ بالکل ایسے بھول چکی تھی جیسے باقی ملکوں کی جنگ کے درمیان پاکستان اور افغانستان جنگ کرنا بھول گئے تھے۔ اپنے گوگل کو کھولتی اس کو کل کے لیے اپنے شیطانی دماغ میں پلان بنانے لگی کہ نیچے سے آتے شور پہ بے ساختہ فون سائڈ پہ کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کے خیالوں سے دور اپنے ہی خیالات میں مگن اس کے وجود کو سوچتا دلکشی سے مسکرانے لگا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا سامنا جابر خان سے ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی پیچھے خان حویلی اور شاہ حویلی کے افراد موجود تھے۔ کہا تھا نا میں نے آپ سب سے، یہ لے کر گیا ہے پناہ کو روم میں۔ جابر خان جو دل ہی دل میں پناہ کے اندر ہونے کی دعائیں کر رہا تھا، بے ساختہ شکر ادا کرتا ایکسائٹڈ انداز میں بولا۔ وہ اس لیے دعائیں کر رہا تھا کیونکہ یشب شاہ کا کہنا تھا اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اس کے ٹکڑے کتوں کو ڈالے گا، جبکہ یشب شاہ بخوبی جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے رشتے سے واقف تھا۔ یہ سب کیا ہے شاہ؟ ارہا شاہ نے بے ساختہ پوچھا تھا، جس پہ پناہ شرمندگی کے مارے زمین میں گڑی۔ کیا سب؟ ڈٹائی سے کندھے اچکا کر پوچھتا وہ اپنے باپ کو آج زہر لگا تھا۔ خبیث انسان،
بچی کے روم میں لے جا کر حد کر رہے تھے تم؟ انہوں نے ضبط کرنے کے چکر میں بے حد کاٹ دار لہجے میں سوال تو کیا تھا، مگر غلط سوال۔ وہ بھول گئے تھے شاید کہ مقابل ان کی بے باک اولاد ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کی حویلی میں تو آپ کے پوتے کو لانے کی تیاری کرنے سے رہا، بس تھوڑے حساب چکتا کر رہا تھا۔ بے شرمی کی ہر حد پار کرتا وہ پناہ کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے ہر شخص کو شرم سے لال کر گیا۔ حسام شاہ! سالک شاہ پہلی دفعہ یوں پوتے پر چلائے تھے۔ جب ان کے چلانے پہ وہ مسکراہٹ دباتا انہیں آنکھ ونک کر گیا۔ جانے حسام شاہ! بنا پناہ کے ہاتھ چھوڑے وہ ان کی طرف بڑھتا ان کے گلے لگنے والا تھا جب وہ اسے پیچھے دھکیل گئے۔ کیا ہے یار، سب کے سامنے بے عزتی تو نہ کریں۔ وہ بے ساختہ خفا ہوا۔ تمہارے منہ سے عزت بے عزتی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اپنے باپ کے طنزیہ لہجے پہ وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ بالکل، کیونکہ میرے منہ سے تو آپ کو رومانٹک گفتگو سننے کی عادت ہے نا؟ بنا موقع کا لحاظ کیے وہ اپنی زبان کے جوہر دکھاتا جا رہا تھا۔ میں آخری دفعہ پوچھوں گا، یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ سالک شاہ نے اب کی بار ذرا سنجیدگی سے کہا تو اس کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوگی تو کس کے ساتھ ہوگی؟ سکون سے بولتے اس نے وہاں کھڑے ہر شخص پہ بم گرایا تھا، جبکہ سالک شاہ نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا۔ وہ جانتے تھے اپنے پوتوں کو، اگر وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی تو یقیناً کوئی رشتہ تھا ان کے درمیان۔ اپنے خیال کو سچ ہوتے دیکھ وہ گہری سانس لے گئی۔ کیا مطلب؟ آپ نے اس سے نکاح کب کیا؟ آپ تو نفرت کرتے تھے نا اس سے؟ آئرہ نے حیرت سے پوچھتے اسے کشمکش میں ڈالا۔ ہاں تو، اور نفرت بھی اس لیے ہی کرتا تھا کیونکہ اس سے نکاح ہوا تھا میرا۔ وہ ان سب کو الجھائے جا رہا تھا، جبکہ سب نے اس نوٹنکی کو گھورا جو سیدھی بات بتانے کی بجائے آدھی ادھوری بات چھوڑ رہا ہے۔ تم طریقے سے بتا رہے ہو یا نہیں؟ باپ کے پوچھنے پہ وہ منہ کے زاویے بناتا انہیں بتانے لگا۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب ہمراز خان پناہ کے والد فوت ہو رہے تھے، وہ اپنے آخری وقت میں تھے، فوت ہو رہے تھے، سب کی اپنی طرف اٹھتی سخت نظریں محسوس کرتا وہ فوراً سے پہلے نظروں کی درستگی کر گیا۔ تو تب میں یشب اور الہان لالا ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے۔ جس رات ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس رات انہوں نے الہان لالا سے بولا تھا کہ ان کی لاڈلی اور معصوم، جو کہ میری نظر میں تو کہیں سے نہیں ہے، بیٹی کو اپنا لیا جائے، جس پہ الہان لالا دوسرا نکاح تو کر نہیں سکتے تھے۔ تبھی یشب کو بلی کا بکرا بنانے لگے۔ اس کے بلی کا بکرا کہنے پہ پناہ نے بے ساختہ شکوہ کرا نظروں سے اسے دیکھا تھا، جنہیں نظر انداز کرتا وہ مزید کہنے لگا۔ یشب نے ہاتھ کھڑے کرتے مجھ پہ سارا ملبہ ڈالا تھا، اور تب میری نہ کرنے کے باوجود وہ ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے مجھے اس آگ میں جھونک گئے۔ مختصر سا بتاتے وہ سب کو ساکت کر گیا، جبکہ آئرہ حیرانگی اور دلچسپی سے یہ واقعہ سنتی خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ واللہ مزہ آ گیا حسام شاہ کو۔ چپ ہوتے ہی آئرہ شاہ نے تالی بجاتے داد دی، جب سب نے اسے گھورا تھا۔ اگر ایسا تھا تو بچی سے نفرت کیوں کرتے تھے تم؟ ارہا شاہ نے پناہ کو اپنے ساتھ لگاتے غصے سے پوچھا، جس پہ وہ کان سہلا گیا۔ اس لیے کہ ایک ملازمہ میرے پلے باندھ دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اس سے بالکل غافل ہو گیا، مگر دوبارہ جب اس سے ٹکراؤ ہوا تو پھر اس کے بعد سب آپ کے سامنے ہے۔ تفصیل سے انہیں سب بتاتا وہ ایک نگاہ پناہ پہ ڈال گیا، جو اس کی ماں کے ساتھ چپکی سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ اب نکاح تو تمہارا ہو ہی گیا ہے، اور باپ دادا کو بتانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی تمہیں، تو پھر کیا کہتے ہو، کل تمہاری بھی رخصتی کر دیں؟ سالک شاہ کی بات پہ دو پل کے لیے وہ جامد ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل سرشاری سے مسکراتا ہاں میں سر ہلا گیا، کیونکہ اس نے پناہ کا نفی میں ہلتا سر دیکھ لیا تھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پناہ کی رضا میں راضی ہو جائے؟ حیا تو نہیں آ رہی ہوگی؟ اس کے باپ دادا والی بات اگنور کرتے دیکھ سالک شاہ نے برا منایا۔ بالکل بھی نہیں۔ ڈٹائی سے سر نفی میں ہلاتے وہ ان کو بے حد برا لگا، جبکہ پناہ اس انسان کی باتوں پہ شرم اور خوف سے پاگل ہونے کی بجائے کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ آج آخری روزہ تھا، جبکہ ان دونوں کی بارات بھی آج ہی تھی، مگر چونکہ نائٹ فنکشن تھا اس لیے سب سحری کے بعد سوتے ہوئے اب دوبارہ سے اٹھ رہے تھے۔ گھر جا رہے ہو بخوردار؟
بلیک ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ اپنے پورے قد سمیت لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اپنے باپ کی آواز میں ان کی طرف پلٹا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، دلکش آنکھیں، عنابی لب جو اس وقت بری طرح آپس میں بھیجے ہوئے تھے، ہلکی بھوری بیئرڈ اس کے وجیح چہرے پہ بے تحاشا جچ رہی تھی، گلے میں پہنی ایک باریک سلور چین جس کے اندر ایک دلکش سا لاکٹ لگائے وہ اس کو اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھماتے وہ ان کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، روکنے کا مقصد؟ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اب کی بار سالک شاہ نے اپنے بیٹے کے الفاظ دہرائے تھے جب وہ اس باپ بیٹا چارے پہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ ناچنے جا رہا ہوں، چلنا ہے کسی کو؟ ان کے بیتکے سوال پہ وہ بیزاری سے بولتا ان سے بھی پوچھنے لگا۔ جب اس کے اس قدر الٹے جواب پہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ مردانہ کم اور زنانہ زیادہ مردوں کی تعداد کم پڑ گئی ہے جو انہوں نے تمہیں بھی ناچنے کے لیے رکھ لیا؟ وہ بھی اس کے باپ تھے، ایسے کیسے جانے دے سکتے تھے اسے؟ واٹ دا ہیل! ان کی بات سنتا وہ بلبلایا تھا۔ جب اس کے یوں تڑپنے پہ وہ مسکراہٹ دبائے اخبار پہ جھک گئے۔ دادا جان منع کر لیں اپنے بیٹے کو، پھر میری باتوں پہ میری پیدائش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے دادا کو بھی نیم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے دیکھ وہ شکوہ آمیز لہجے میں بولا جب سالک شاہ کہکا لگا گئے، کیا تم اپنے باپ کے قابو آتے ہو برخوردار جو تمہارا باپ میرے قابو آئے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس منہ سے تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسے اپنی کرتوتیں اچھے سے یاد ہوں گی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے انہوں نے تیر سیدھا نشانے پہ مارا تھا، جبکہ ان کی بے عزتی پہ اب مسکرانے کی باری حسام شاہ کی تھی۔ بابا جان، میں تو نہ سہتا۔ دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب کھڑے کیے وہ اپنے چہرے کے زاویے میں ہر طرح سے بیچارگی طاری کرتا، انہیں فیل بے عزتی محسوس کروانے لگا۔ جو اخبار ہٹاتے اسے دیکھنے لگے۔ تم سہ جاتے حسام، میں جانتا ہوں، جتنے تم غیرت لیس ہو گے تم سہ جاتے۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کو 2 منٹ میں مٹی کرتے وہ اس کا سارا اورا چھپاک پانی میں گرا گئے۔ صحیح کرتی ہیں موم جو آپ کو منہ نہیں لگاتی۔ صبح صبح اتنی بے عزتی پہ وہ کڑتے دل سے ان پر اپنی بھڑاس نکالتا وہاں سے نکلنے والا تھا جب پیچھے اس کے والد شاہ اپنا سر جھٹک کر رہ گئے۔ ان کا بیٹا ایسے ہی قابو آتا تھا۔ آوارہ گردی چھوڑ دو آج کے دن، جانتے ہو نا رات کو فنکشن ہے تمہارا بھی؟ سالک شاہ نے اسے سنجیدگی سے جاتے دیکھ مخاطب کیا جب وہ ٹھٹک کر رکا ہے۔ بے ساختہ اس کا سراپا آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ یاد ہے، کیسے بھول سکتا ہوں؟ شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ رقص کرتی اس کے چہرے کو 4 چاند لگا گئی۔ واللہ 100 بغیرت مرے ہوں گے تب یہ پیدا ہوا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد والد شاہ نام بھول گئی ہوں بھائی، سالک شاہ سے مخاطب ہوئے جس پہ وہ انہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں، تمہیں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اپنے باپ کی نظروں کے مفہوم سے گڑبڑاتے وہ دوبارہ سے نیوز پیپر پہ جھک گئے۔ یہاں خود میں مگن رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے مارکی میں ان کی بارات کا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ الہان شاہ کے دوستوں کے ساتھ ساتھ حسام شاہ کے شیطان دوستوں نے سارے رستے فائرنگ کرتے اپنی خوشی کا دوبالا کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں پیسے کے بیگ پہ بیگ اڑاتے، شدت سے فائرنگ کرتے ان کی بارات کو 4 چاند لگا گئے تھے۔ لوگ رک رک کر حسرت سے ان خوبرو جوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس وقت سٹیج پہ بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ دلکش رات پوری رانائیوں سمیت اترتی ان کے اندر ایک سکون سرایت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، پناہ خانزادہ اور ایشل خان کو سرخ دوپٹوں کے نیچے لاتی ان کی دوستیں ہر نگاہ کے لیے قابل دید تھی۔ سب کی نگاہ ان دونوں دلہنوں پہ تھی جو ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ واللہ وہ دونوں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ روپ کس پہ آیا ہے۔ منہ بند کر لے، آپ ہی کی طرف آ رہی ہے۔ حسام شاہ جو پناہ کو دیکھتے سٹل ہوا تھا، اپنی پوزیشن کا احساس کرتے یوں رخ موڑ گیا جب اس کی نگاہ الہان شاہ کے نیم بالبوں پہ جا ٹکی، تبھی اسے ٹہوکا کرواتا ہوش کی دنیا میں لانے لگا۔ شٹ اپ، میں وہ سرخ جالی دیکھ رہا ہوں۔ شرم کے مارے وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا، جبکہ حسام شاہ سے اپنا کہکہا روکنا محال ہوا۔ یشب کہاں ہے؟ یشب شاہ کو نہ پا کر اس نے اپنے دوست سے پوچھا تھا
جس پہ وہ اسے کچھ دیر میں آنے کی اطلاع دیتا سرخم کرنے پہ مجبور کر گیا۔ ان دونوں کو لا کر ان کے شوہروں کے برابر میں بٹھاتے وہ چاند سورج کی جوڑی کو مکمل کر گئے تھے۔ پورے ہال کی نگاہیں ان دونوں جوڑوں پہ تھی جو خوبصورتی میں اپنی مثالیں آپ تھیں۔ ارمغان خان نے ایک آخری نگاہ ایشر کے چہرے پہ ڈالی تھی۔ اس کے بعد وہ رخ موڑتا اپنے دل کو ڈپٹ گیا۔ اب وہ کسی کی عزت تھی۔ اس کو سوچنا اب ارمغان خان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ وہیں آئرہ اور یشب پاگل ہوتے آئی نور کے ساتھ مل کر ان کی پکچرز بنانے لگے۔ آج کے دن سب کو یشب شاہ کا ایک انوکھا روپ دیکھنے کو ملا تھا، جس پہ سب سے زیادہ خوش حسام شاہ تھا۔ وہ سب کہکہے لگاتے ہر چیز کو فراموش کیے اس وقت اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ غم اور خوشی تو زندگی کا حصہ تھے۔ ایسے میں غم کی فکر میں خوشیوں کو نہ محسوس کرنا کہاں کی عقلمندی تھی۔ جب اپنے حصے کے غم جھیلنے ہیں تو اپنے حصے میں آئی خوشیوں کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ یوں ہی کچھ رسموں کے بعد اور حسام شاہ الہان شاہ کی جیبیں کاٹنے کے بعد ان سب نے انہیں کمرے میں جانے کی اجازت بالآخر دے ہی دی تھی، اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے ایک خوبصورت ایونٹ اختتام پذیر ہوا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ایسے میں وہ دھڑکتے دل سے اس کی ایک سجاتی اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس سے نفرت کا دعوے دار آج اس کے وجود پہ حق جتانے والا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی، حسام شاہ نے گلا کھنکارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، جس پہ سرپٹ دوڑتی دھڑکنوں کو پرسکون کرتی سر خم کر گئی۔ منہ سے جواب دینے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے ڈھیروں شکوے ہوں گے، مگر میرے لیے یہ سب واقعی بہت سٹرینج تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں نکاح اور وہ بھی ملازم۔ خیر، میں بار بار وہ بات دہرانا نہیں چاہتا۔ تب میرا ذہن ایسا ہی تھا، بلکہ انیکسی میں گزری رات سے پہلے تک میرا ذہن ایسا ہی تھا کہ میں کسی ملازمہ کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ مگر اس رات جب تم نے سانسوں کی کمی کے باعث میری سانسیں خود میں اتاری تھیں، اس رات مجھے تم سے عشق ہوا تھا۔ تمہارے اندر اپنی سانسوں کو جاتا دیکھ حسام شاہ کی نفرت کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نہ رہا، تم ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑتا اسے اظہار محبت کر رہا تھا، جبکہ وہ بنا پلک جھپکے اس شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی جو اسے معافی کا طلبگار اس کے ہاتھوں کو تھامے ندامت میں گرا تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہو گی؟ دھڑکتے دل سے پوچھتے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا تھا۔ پناہ، ادھر دیکھو، رو کیوں رہی ہو؟ حسام شاہ کو لگا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تبھی وہ فوراً سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتا اس کے گالوں پہ اپنا تسلط جما گیا۔ مجھے ہرٹ کیا آپ نے۔ روتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ مکے جڑنے لگی۔ جب وہ اس کی بات پہ آسودگی سے مسکرا دیا، اب ازالہ بھی میں ہی کروں گا میری جان۔ اس کے کندھے پہ عقیدت سے جھکتے وہ اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر گیا، جبکہ اس کے لبوں کو وہ اپنی گردن میں رینگتے دیکھ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر کے میرا ہاتھ تھام کر تو دیکھو، اپنی ہر غلطی کا ازالہ اتنے حسین طریقے سے کروں گا کہ تم التجائے کرو گی کہ شاہ ایسی غلطیاں پھر سے کرو۔ اس پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اس کو مچلنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لہجے میں شرارت کی رمق محسوس کرتی وہ شرمائی لجائی سی اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کے پیٹ پہ ہلکے سے ہونٹ رکھتا وہ اوپر کی جانب دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، جس پہ وہ اس کے کندھے سے لگتی اسے شکوے کرتی، اس کی شدتیں سہتی پاگل ہو رہی تھی۔ وہ پہلی دلہن تھی جسے ہر شکوے پہ اپنے شوہر کا ایک نئے انداز سے پیار مل رہا تھا۔ اس کے شکووں کے مطابق اپنی شدتوں کی کمی زیادتی کرتا وہ اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی بنا گیا۔ اپنی قسمت پہ رشک کرتی وہ اس شہزادے کی پناہوں میں کہیں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کے لمس سے دور دور تک کوئی تعلق نہ رکھنے والی خانزادی آج اس کے لبوں کو خود پر محسوس کرتی شرم سے ڈوب مرنے کو تھی۔ فجر تک وہ اس کی شدتیں سہتی رہی تھی۔ عید کا چاند ان کے ملن کا چاند تھا۔ باہر آسمان پہ ایک چاند نے اپنی حاضری لگائی تھی، جبکہ اندر وہ دونوں وجود دو جسم ایک چاند بنتے آسمان پر نکلنے چاند کو بھی شرمانے پہ مجبور کر گئے۔ بالآخر کئی سالوں بعد محرموں کا ملاپ ہوا تھا۔ پریشانیوں کے بادل چھٹتے خوشیوں کی برسات لائے تھے، جبکہ اندر موجود دونوں وجود ایک دوسرے میں مدغم کرشے کو بھلا گئے تھے۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک دلکش خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ جیسے ہی دروازہ بند کرنے کو پلٹا، اپنی کمر پر لگنے والی بھاری چیز پر اس کی بلبلاہٹ بے ساختہ تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سائیکو عورت؟ اسے ڈریسنگ سے چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنی طرف پھینکتے دیکھ وہ خود کا بچاؤ کرتا چیخا تھا، جب ایشل نے اپنا بھاری کلچ اٹھاتے اس کے ماتھے کا نشانہ لیا۔ یہ ٹائم ہے روم میں آنے کا، 2 بج رہے ہیں، چاند واپس آسمان میں گھسنے والا ہے، اور آپ اب کمرے میں آ رہے ہیں۔ ایرا ملک کو تو میں بھول گئی تھی شاہ صاحب، لیکن یہ نہیں بھولوں گی۔ صحیح کہتے ہیں، شادی کے بعد کوئی قدر نہیں رہتی عورت، بس ایک کھلونا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں آ کر کچھ ایسا ویسا بولتی، الہان شاہ ایک جست میں اس تک پہنچتا، اس کے لبوں پہ ہاتھوں کی گرفت جماتا خاموش کروا گیا۔ میری جان ایسے نہیں بولتے نا۔ اس کے گال کے ساتھ ناک سے ہلاتا وہ اسے کام ڈاؤن کرنے لگا۔ دوستوں نے روک لیا تھا، زبردستی باندھ کر، اب بھی کئی لاکھ کی لالچ دے کر آیا ہوں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ مجھے روم میں آنے نہیں دے رہے تھے، پھر رشوت دی کہ اتنے لاکھ دوں گا تو مانے۔ گہری سانس بھر کر ہاتھ اٹھاتے اسے وضاحت دیتا وہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈال گیا، جو دوپٹے سے بے نیاز ڈیپ ریڈ لہنگے میں ملبوس اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ آج کی رات تو یہ لڑائیاں ختم کر دو روح حیاتی۔ اس کے دلکش لبوں کو دیکھتا وہ بہکے ہوئے انداز میں کہتا اس کی گردن کو نشانہ بنا گیا۔ پہلے ایرا ملک والی سٹوری بتائیں۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکے دیکھ الہان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ شٹ اپ، یہ سب کل دیکھیں گے۔ میری کل کائنات تم ہو، بس یہ یاد رکھنا۔ اس کے لبوں کو چومتا وہ اسے باہوں میں بھرتا بیڈ کی جانب پڑھا تھا، جب وہ اس کی بات پر کھل کر مسکراتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تو کس ناگوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ اس کے جسم پہ رفتہ رفتہ اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ یہ گانا گنگنانے لگا۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یہ اس کا فیورٹ گانا تھا، جس کے معنی بے حد خوبصورت تھے۔ ترجمہ گوگل کر لینا۔ اس کو یوں مسکراتے دیکھ الہان شاہ کے رگوں پہ پر پرسکون لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ بھلائے وہ اس کے وجود میں گم ہوتا، اس کے نقوش کو شدت سے چومتا، اس کو اپنی دیوانگی دکھانے لگا۔ اس کے یوں شدت بھرے لمس میں بکھراتی وہ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اس کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ محسوس کرتا وہ اس کے دل و جان پہ ایک سکون بن کر ٹوٹ پڑا۔ جب وہ بھی اپنے محرم کا ساتھ پاتی، چاند رات کو اس ملن پر سرشار اپنے شوہر کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ شاہ حویلی میں اس وقت جشن کا سما تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے عید ملتے بے تحاشا خوش تھے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، جبکہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں حضرات جن کے چہرے پہ آج الگ قسم کی خوشی تھی، چمکتے چہروں سے کھلکھلا کر ہنستے نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی تک اپنی بیویوں سے عید نہیں ملے تھے، موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ پناہ جو سب کو کھیر سرو کر رہی تھی، ارا شاہ کی آواز پہ بے ساختہ جھیمپی تھی۔ ابھی اس شخص کی قربت کے رنگ نہیں اترے تھے کہ ان سب کی بلائیں اسے پھر سے سرخ کر رہی تھی۔ روم میں چلو۔ وہ جو اسے کھیر پکڑا رہی تھی، اس کی بات پہ گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ 2 سیکنڈ میں روم میں چلو ورنہ سب کے سامنے لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں لے بھی جاؤں گا۔ اسے سنجیدگی سے واپس جاتے دیکھ وہ اب کی دفعہ نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھامتا بےتابی سے بولا تھا۔ جب پناہ شرم سے سرخ پڑتی اپنا ہاتھ چھڑاتی، سر اسبات میں ہلا گئی۔ ایسے اس ہلاکو خان نے جان کہاں چھوڑنی تھی؟ بعد میں بھیج دینا، اسے روم میں پکچر بنوانی ہے۔ آئینور نے پناہ کی مشکل آسان کرتے حسام کی دھوتی سریام کھولی تھی۔ صبح سے آپ لوگوں کے حوالے کی تھی، اب عید بھی نہ ملو اپنی بیوی سے؟ جب ٹاپک شروع ہو ہی گیا تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتا؟ بے باکی میں تو PhD کر رکھی ہے۔ والد شاہ نے اپنی بھڑاس نکالی تھی، جس پہ حسام شاہ نے سرخم کرتے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ چلو تم۔ اب جب سب کو معلوم ہو ہی چکا تھا تو اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے لیے کمرے میں پہنچ گیا، جبکہ سب نے ایک دوسرے سے نظریں چراتے پناہ کے لیے دعا کی تھی۔ یقیناً یہ مرد اس بچی کو کسی سے نظریں ملانے کے قابل چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جانے ادا، وہ جو سب کے لیے کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اپنے پیچھے اس کی آواز سنتی بے ساختہ اچھلی۔ ڈرا ہی دیا آپ نے،
اس کے کندھے پہ چپت لگاتی وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ عید مبارک جانا، اسے پیچھے سے ہگ کرتا وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا بولا، جب وہ اس کے مدہوش ہونے پہ بے ساختہ مسکرا دی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک خان۔ شرمائی لجائی سی نگاہیں جھکاتی وہ اسے بھی عید مبارک کہہ گئی۔ واللہ یہ ادائیں! اس کی سرخ رنگت دیکھتے الہان شاہ فدا ہوا تھا۔ اچھا باہر جائے نا، کوئی آ جائے گا۔ اسے باہر بھیجتی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ جب الہان شاہ بدمزہ ہوا، کاش میں حسام جتنا بے باک ہوتا تو تمہیں سب کے سامنے اپنے روم میں لے جاتا، حسرت سے کہتے اس کی گردن کا بوسہ لیتے بولا۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ روم میں لے گئے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، جس پہ الہان کندھے اچکا گیا۔ بیچاری پناہ، ایشل کو پناہ کا دکھ ستایا تھا۔ قدر کرو اپنے شوہر کی۔ اس کو پناہ کے لیے اداس ہوتے دیکھ وہ اسے اپنی قدر کرنے کا کہنے لگا۔ آپ بھی کم بے باک نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ میرے ہاتھوں سے چالو ہیں، ذرا اس لیے ایسی حرکت نہیں کرتے۔ اس کے روب کو پانی میں پھینکتی وہ اسے اس کی اوقات دکھا گئی، جبکہ الہان شاہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مجال تھا کہ یہ لڑکی ذرا اس کی تعریف کر دیتی۔ جائیں نا اب، اسے خفا نظروں سے اپنی جانب دیکھتے وہ کہنے لگی۔ جب وہ یوں ہی کھڑا رہا، اف، اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ آگے بڑھتی اس کے گال پہ لپ ٹکا گئی۔ الہان شاہ کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ واللہ وہ لڑکی سراپا قیامت تھی۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو چومتا وہ اسے وہیں چھوڑتے مڑنے لگا۔ جب آئینور کو آنکھیں بند کر کے کھڑے دیکھ وہ ٹھٹکا۔ دیکھ تو لیا ہے، سب ایکٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ وہ جانتا تھا آئینور ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتی، تبھی جان بوجھ کر بولا، اللہ معاف کرے، ابھی آئی تھی۔ تم اور حسام یہ حرکتیں کر کے ثابت کر رہے ہو کہ کتنے ترسے ہوئے تھے تم دونوں۔ اس کی بےتابی اور حسام شاہ کی بے باکی پہ دانت کچا کچا کر بولتی الہان شاہ کو کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے یہاں؟ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ سب؟ شرم سے سرخ پڑتی وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے نہیں لایا ہوں، عید ملو مجھ سے پھر چلی جانا۔ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتا وہ اپنی بے باک نگاہیں اس کے جسم کے دلکش خد و خال پہ ڈال گیا۔ کیسے ملنی ہے عید؟ نہ سمجھی سے پوچھتی وہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ایسے دو پل کے لیے اس کے ہونٹوں کو زور سے چوم کر پیچھے ہوتا وہ اس کا چہرہ لال بھبوکا کر گیا۔ ملو اب، اس کو شرم سے نگاہیں جھکاتے دیکھ وہ اسے کہنے لگا۔ میں کیسے؟ سرخ پڑتی وہ انگلیاں مروڑتی اسے بے حد پیاری لگی، جیسے اس رات۔ اس سے پہلے وہ شرارت سے اپنا جملہ مکمل کرتا وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ جما گئی۔ سام، اس کا نک نیم لیتی وہ اس کو بری طرح بہکا گئی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے اور اس کے ہونٹوں پہ ٹوٹ پڑا۔ چھوٹے شاہ نیچے آؤ۔ آئینور کی آواز سنتے وہ بدمزہ ہوتا اسے دیکھنے لگا جو اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پہ کس کرو ورنہ شام تک میرے ساتھ اس روم میں قید رہو۔ اس کو ہنستے دیکھ وہ دانت کچکچاتے بولا، جب وہ بوکھلاتی اپنی نگاہیں یہاں وہاں گھمانے لگی۔ پلیز نا، نیچے چلیں، بیچارگی سے کہتی وہ اس وقت بے حد کیوٹ لگی تھی۔ کس؟ وہ اپنے مدعے سے پیچھے نہ ہٹا۔ پناہ جانتی تھی کہ ڈھیٹ پیچھے نہیں ہٹے گا، تبھی اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی، دو پل کے لیے اس لبوں پہ اپنے کپ کپاتے لب رکھتی، فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ جو اسے محسوس کرنے ہی والا تھا، اس کی اتنی جلد بازی پہ اسے گھور گیا۔ کیا تھا یہ؟ یہاں آؤ ورنہ۔ اس کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اس سے وارن کر گیا، جب وہ کھلکھلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ نیچے آئیں، پکچر بنوانی ہے۔ حاکم لہجہ اپناتے وہ اسے کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حسام شاہ اس کی حاکمیت بھرے لہجے پہ مسکرا دیا۔ یہ مرد کا بخشا ہوا مان ہی تو ہوتا ہے، وہ پل میں عورت کو فرش سے عرش پہ لے جاتا ہے، اور جو کمظرف ہوتا ہے وہ عرش پہ بیٹھی عورت کو فرش پہ پٹکنے میں دو پل نہیں لگاتا۔ وہ جو کل تک اس کے سامنے بولتی نہیں تھی، اس کی ذرا سی شدتوں پہ اس کی حاکم بنی پھر رہی تھی۔ وہ سب اس وقت کیمرے کے بالکل سامنے بیٹھے پکچر بنوانے کو تیار بیٹھے تھے۔ صوفے پہ بزرگ حضرات تھے، جبکہ ان کے پیچھے تھوڑے کم بزرگ حضرات، اور ان کی سائیڈوں پہ وہ کپلز کے ساتھ ساتھ کنوارے لوگ اپنا کپل بنائے کھڑے پکچر بنانے کو بےتاب تھے۔ ہر چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ایک دلکش منظر تھا جو کیمرے کی آنکھ کی زد میں تھا، ایک مکمل منظر، کہنے کو دو مگر محسوس کرنے میں فقط ایک خاندان جو ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں تھے۔ اس کیمرے کی بند آنکھ میں قید ہوتے وہ ایک اچھی یاد بناتے، اپنی آنے والی زندگیوں کے لیے اس منظر کو یاد کے طور پر ہمیشہ کے لیے رکھنے والے تھے۔